أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اس مبارک مجلس میں تشریف فرما ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آج کی اس مجلس میں ایک اہم موضوع استخارہ کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. استخارہ کے تعلق سے بہت سی غیر معروف اور غیر شرعی اور موہوم باتیں عوام کے اندر رائج ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دنیاوی معاملات میں بہت ہی زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کے اسرار و رموز سے واقف ہونے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن شرعی معاملات یا شرعی چیزوں کو ہم خاطر خواہ نہیں لاتے، جس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم سے اوجھل رہتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں وہ آسانی سے عوام کو گمراہ کر لے جاتے ہیں. اس لیے کہ جہالت ایک بری بلا ہے. جب آپ کے پاس علم ہی نہیں ہوگا تو کیسے آپ جو ہے کسی شرعی معاملے کو پر کتاب و سنت کے مطابق یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ جو ہے عمل کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے میں کتاب و سنت کی طرف کیا رجوع کریں، علماء حق کی طرف رجوع کریں اور صحیح طریقے سے
اس کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ استخارہ کے تعلق سے آج معاشرے کے اندر یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ استخارہ کو لوگوں نے ایک ما فوق الاسباب چیز سمجھ لیا ہے، یا جادو ہے، اس طرح کی ملتی جلتی چیز ان لوگوں نے سمجھ لیا ہے، جس کو بہت ہی مشکل بنا دیا ہے۔ جبکہ آپ ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں آئیں گی، استخارہ ایک آسان طریقہ ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھایا کرتے تھے، اور اس کی دعا بھی جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا ہے سکھایا ہے۔ اس تعلق سے انشاءاللہ تفصیلی بات آپ کے سامنے ہم ابھی رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استخارہ ہے کیا چیز۔ استخارہ کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے خیر کا طلب کرنا، خیر کا طلب کرنا، اور شرعی اصطلاح میں استخارہ کہتے ہیں کہ انسان کسی معاملے میں متردد ہو، تذبذب کا شکار ہو، یا کوئی معاملہ یا کوئی کام کرنا چاہتا ہو، تو وہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سکھایا ہے، وہ دعا کر کے استخارہ کرے، اور اس کا طریقہ ابھی آپ کے سامنے تفصیل سے آئے گا۔ یہ استخارہ ہے۔ استخارہ کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ اس کی سنت ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ کرنے کی ترغیب اور اس کی دعا کیا ہے سکھایا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے، اور ہم سب کو بھی اس سنت پر کیا ہے عمل کرنی چاہیے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں، یعنی ہم صحابہ کرام کو تمام معاملات میں استخارہ اسی طرح سے سکھاتے تھے، یہ استخارہ کی دعا سکھاتے تھے جس طرح سے ہمیں قرآن کی صورتیں سکھایا کرتے تھے۔ تو یہ استخارہ کی اہمیت اس سے ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بات کہی ہے، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ ان کا قول ہے کہ ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقین وثبت فی امرہ۔ جو آدمی اپنے معاملات کے اندر استخارہ کرتا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کر کے وہ کام شروع کرتا ہے، یا اللہ رب العزت سے مشورہ کرتا ہے۔ استخارہ کا مطلب وہ ہے کہ وہ انسان اللہ رب العزت سے مشورہ کرتا ہے، اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے وہ اپنے کام کو کیا ہے شروع کرتا ہے۔ تو جو شخص استخارہ کرتا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو استخارہ کرے اور لوگوں سے مشورہ کرے، کسی بھی معاملے میں ذی ہوش اور تجربہ کار آدمی کو مشورہ کرنی چاہیے۔ آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو مشورہ کرنی چاہیے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ معاملات میں تم ان سے یعنی صحابہ کرام سے مشورہ کر لیا کرو، آپ ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا۔ اور جب آپ کسی کام پر جو ہے پرعزم ہو جائے تو اللہ رب العزت پر بھروسہ کر کے اس کام کو کیا ہے کر جائے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے، اور اس کے مخاطب ہم بھی ہیں۔ ہمیں بھی اپنے معاملات میں استخارہ کے ساتھ ساتھ جو ہے ذی ہوش اور تجربہ کار آدمی سے کیا ہے مشورہ کرنی چاہیے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کام کو کرنے سے پہلے
مشورہ کرتا ہے تو وہ اس کو شرمندگی حاصل نہیں ہوتی. اگر بعد میں وہ ناکامیاب بھی ہو جائے تو کیا ہے، شرمندگی اس کو ہاتھ نہیں آتی، اس لیے کہ اس نے اللہ رب العزت پر بھروسہ کیا ہے. اور گرچہ ظاہری طور پہ اس کام کے اندر وہ ناکامیاب ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت حکیم ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر کیا ہے، خیر ہے. ایک انسان کو کیا ہے، خیر کا پہلو کیا ہے، تلاشنا چاہیے. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا. استخارہ اور عام دعاؤں کے اندر کیا فرق ہے؟ ایک طریقے سے استخارہ بھی دعا ہے، لیکن استخارہ آدمی اپنے لیے کرتا ہے، غیروں کے لیے نہیں کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، آپ شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کوئی بزنس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کوئی بھی کام رکھتے ہیں، لیکن آپ متردد ہیں، آپ کیا کنفرم نہیں ہو رہے ہیں، یا آپ کے پاس متعدد اور کئی آپشنس ہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن آپ جو ہے ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ کس کام کو میں کروں، متذبذب اور تردد کے شکار ہے. تو اس وقت جو ہے آپ کو کیا ہے، استخارہ کرنا ہے، یعنی انسان خود استخارہ کرے گا. اب کوئی آدمی جو ہے استخارہ کسی بزرگ سے کروا لے، کسی مولوی سے کروا لے، کسی آدمی سے کروا لے، تو کیا یہ عقل اس کو یہ شرعی طور پہ بھی صحیح نہیں ہے، عقلی طور پہ بھی صحیح نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا استخارہ دوسرا کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن دعا جو ہوتی ہے، جو عام دعائیں ہوتی ہیں، وہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہے، دعا کر سکتا ہے. سمجھ رہے نا؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کر سکتا ہے. بلکہ دعا جو ہے، یہ دعا کی کہہ لیں، یعنی ایک مومن جب اپنے مومن بھائی کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس کے غائبانے میں دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو کیا ہے، سنتا ہے. تو شرعی طور پہ جو عام دعائیں ہوتی ہیں، ایک آدمی دوسرے کے لیے کیا ہے، کر سکتا ہے اور کرنی چاہیے، اور اس کی ترغیب بھی شریعت کے اندر دلائی گئی ہے. لیکن استخارہ جو ہے، جو صاحب معاملہ ہے، صاحب جس کو جو کام کرنا ہے، وہ خود استخارہ کرے گا، دوسرے سے کیا استخارہ نہیں کروا سکتا. یہی استخارہ اور عام دعاؤں کے اندر کیا ہے، فرق ہے. یہ بات آپ کے سامنے کیا ہے، واضح ہو گئی. اس کے بعد استخارہ کے تعلق سے چند باتیں اور آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ استخارہ کا طریقہ کیا ہے، استخارہ کیسے کیا جائے، اور استخارہ کی دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ دعا بھی آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور پھر معاشرے کے اندر جو استخارہ کے تعلق سے چند باتیں پائی جاتی ہے اور ان باتوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور سلف صالحین نے سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اسی طرح سے جو ابھی مروجہ استخارہ کے جو طریقے آج معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ٹی وی چینل پہ یا اخبارات وغیرہ کے اندر بھی استخارہ کے اشتہارات نکلتے ہیں، ان چیزوں کے تعلق سے بھی کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. سب سے پہلے استخارہ کا طریقہ کیا ہے، استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے وضو کر لیں، پہلے آپ وضو کر لیں. ظاہر سی بات ہے، استخارے کے لیے آپ کو جو ہے 2 رکعت نفلی نماز پڑھنی ہوگی، 2 رکعت نفلی نماز پڑھنی ہوگی، فرض نماز کے علاوہ نفلی نماز آپ کو پڑھنی ہوگی. اور اسی طرح سے جب آپ نفلی نماز پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کے ذہن میں یا آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں جو ہے یہ استخارہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ تمام اعمال کا دار و مدار کیا ہے، نیتوں پر ہے. 2 رکعت آپ کو کیا ہے، نفلی نماز پڑھنا ہے. اور سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر آپ جو ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں. کیا؟ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں. اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھیں. یہ افضل اور بہتر ہے، لیکن اگر کسی کو کوئی دوسری صورتیں بھی پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد آپ جو ہے سلام پھیرنے کے بعد اپنا ہاتھ اٹھا کے یا بغیر ہاتھ اٹھا کے جو ہے آپ
اپنا پورا دل اللہ رب العزت کی طرف جو ہے حاضر ہو کے اور دعا کی جو آداب ہیں ان تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پھر آپ جو ہے دعا استخارہ پڑھیں۔ ابھی میں دعا استخارہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کا ترجمہ بھی باذن اللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دعا میں پہلے آپ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف بیان کریں، پھر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود بھیجیں، اور درودوں میں سب سے بہتر درود وہ درود ہے جس درود کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کیا ہے صحابہ کرام کو سکھایا ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ درود ابراہیمی، اور وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد جو ہے آپ کیا کریں گے؟ دعائے استخارہ پڑھیں گے۔ آپ دعائے استخارہ پڑھیں گے۔ دعائے استخارہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بخاری کی روایت ہے اور راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اہم معاملہ تمہارے سامنے ہو تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھو۔ کون سی دعا؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ، وإن كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں۔ دیکھیے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ متکلم کا صیغہ، واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اس کے اندر اللہم انا نہیں کہا ہے نستخیر، بلکہ اللہم انی استخیر کا کہا ہے، یعنی ہر شخص کو استخارہ اپنے لیے کرنا ہے۔ ایسا نہیں کسی مولوی کو کرائے پہ لا کے جو اسے آپ استخارہ کروائیے، جیسا کہ آج لوگ کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ اور ٹی وی پہ۔ وہ بات ابھی انشاءاللہ میں تفصیل سے اس کا رد کروں گا، اس کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو نقطے کی بات یہ ہے کہ ہر آدمی کو استخارہ اپنے لیے کرنا ہے، کوئی کسی کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں ہے، اور مجھے کوئی قدرت نہیں ہے۔ جو کچھ میرے اندر قدرت ہے تو نے دیا ہے، لیکن قادر المطلق کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، یا تو اسے میرے لیے نصیب کر اور اس کا حصول میرے لیے آسان کر، اور پھر اس میں مجھے برکت عطا کر۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے، یا تو اسے مجھ سے ہٹا دے، یا تو یعنی اس کام کو مجھ سے ہٹا دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، سبحان اللہ، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی ہو وہ، اور اس سے میرے دل کو مطمئن بھی کر دے۔ اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ھذا الامر، یعنی اس کام کی جگہ اس کا نام لے رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو ھذا الامر جو لفظ ہے، یہاں پر آپ جو ہے اس کام کا آپ نام لیں۔ مثال کے طور پہ آپ فلاں شخص سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نام لیں کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میں سفر کرنے جا رہا ہوں، یا میں فلاں بزنس کرنے جا رہا ہوں، اگر اس کے اندر خیر ہے تو تو میرے لیے جو اس کو مقدر کر دے، یہ اصل مطلب ہے۔ تو دعا کے بیچ میں تو یہ فرمایا کہ یہاں پر جو لفظ ہے ان الامر
تو دعا استخارہ کی نماز کے طریقے میں ایک یہ ہے کہ یہ دعا آپ پڑھیں، اس کے بعد جب آپ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر یہاں پر جب پہنچے تو آپ جو ہے کیا اس کا نام لیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ بیان ہے کہ مثلا اے اللہ میں اس ملک میں سفر کرنا چاہتا ہوں، ایک آدمی پاکستان کے اندر ہے اور وہ جو ہے اس کا ویزا جو ہے قطر سے بھی آ گیا ہے اور پاکستان سے بھی آ گیا ہے۔ اب وہ متردد ہے کہ میں قطر سے بھی آ گیا اور سعودی سے بھی آ گیا ہے، اب وہ متردد ہے کہ میں سعودی جاؤں یا کہ قطر جاؤں، ہاں تو وہ آدمی کیا ہے 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد جو استخارہ کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھے، اور وہ جو لفظ ان ھذا الامر وہاں پر وہ جو ہے اس لفظ کا جو ہے کہ استعمال کرے کہ میرا سعودی جانا بہتر ہے یا قطر جانا بہتر ہے، جو اس کو وہ جو ہے وہ نام لے کر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے معاملہ کو کیا ہے سپرد کر دے۔ یا میں یہ گاڑی خریدنا چاہتا ہوں، یہ اس گاڑی میں خیر ہے یا شر ہے، آپ جو ہے لیکن بہت سارے لوگ ان کو عربی نہیں آتی ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو اللہ رب العزت کیا علیم بذات الصدور ہے، وہ اپنے دل کے اندر کیا نیت کر لے، ہاں اللہ رب العزت آپ کی نیتوں کو کیا ہے جاننے والا ہے۔ لیکن آپ کو عربی آتی ہے تو آپ عربی زبان میں آپ اس کو کہہ دیں، سمجھ رہے ہیں اس جگہ پہ۔ تو یہ کیا ہے استخارہ، صلاۃ استخارہ کا طریقہ ہے، اور یہ بہت ہی بابرکت چیز ہے، ہم سب کو بھی جو ہے اس سنت پر عمل کرنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو استخارہ کی نماز یا استخارہ کا طریقہ یا دعا اس طرح سے سکھاتے تھے جس طرح سے قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے آپ جو ہے ٹامک پوئیا میں ہیں، پریشان حال ہیں، آپ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، جب آپ استخارہ کریں گے اور اپنے معاملے کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں گے تو اللہ احکم الحاکمین آپ کے لیے کیا اچھا ہی فیصلہ کرے گا۔ کبھی کبھی ظاہری طور پہ آپ کو یہ اس فیصلے کے اندر جو ہے شر نظر آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے اندر کیا ہے، اللہ اپنی حکمت سے اس کے اندر خیر رکھا ہوگا۔ ہمیں یہ یقین اور یہ بھروسہ جو ہے اللہ رب العزت پہ کیا ہے کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو ممنوع اوقات ہے، کیا ان ممنوع اوقات میں آپ جو ہے استخارہ کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کام کرنے جا رہے ہیں اور وہ اس میں زیادہ وقت نہیں ہے، بہت ہی قریب آ گیا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے آپ ممنوع اوقات میں بھی آپ جو ہے استخارہ کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ذوات الاسباب اسباب والی نمازوں میں سے استخارہ کی نماز ہے، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اگر وقت زیادہ ہے تو آپ جو ہے جو ممنوع اوقات نہیں ہیں ان اوقات میں جو ہے آپ استخارہ کی نماز پڑھیں۔ لیکن کبھی کبھی معاملہ بالکل سر پر آ گیا ہے اور آپ کے معاملے اور آپ کو استخارہ کرنے کے درمیان فرق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ جو ہے ممنوع اوقات میں بھی جو ہے استخارہ آپ کیا ہے کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ استخارہ کے تعلق سے بعض غلط فہمیاں جو ہے معاشرے کے اندر کیا ہے پائی جاتی ہے۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ مولویوں نے یا پیٹ کے پجاری لوگوں نے معاشرے کے اندر یہ بات مشہور اور معروف کیا کہ بھائی استخارہ ہر شخص نہیں کر سکتا، استخارہ کے لیے کسی مولوی کو کرائے پہ لایا جائے یا کسی بزرگ سے استخارہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بزرگ کون ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ کا طریقہ سکھاتے تھے، استخارہ کی دعا سکھاتے تھے، لیکن کہیں بھی آپ کو ثبوت نہیں ملے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کے لیے خود استخارہ کیا ہو، یا صحابہ نے کسی صحابی نے کسی صحابی کے لیے کیا ہے استخارہ کیا ہو، یا کسی امام نے کسی امام کے لیے استخارہ کیا ہو۔ سلف صالحین میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو یہ جو تصور لوگوں کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے یا لوگ ایک دوسرے کے لیے استخارہ کرتے ہیں، میرے بھائیوں اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، یہ شریعت کے کیا ہے خلاف ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد ہمارے سامنے کوئی بات یا کوئی راستہ بالکل واضح ہو جائے گا یا کوئی الہام ہو جائے گا اللہ رب العزت کی طرف سے، یا کوئی صورت بالکل واضح ہو جائے گی، یا کوئی اشارہ ہمیں جو ہے واضح طور پہ اشارہ مل جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا میرے بھائیوں کچھ نہیں۔ استخارہ ایک دعا ہے، آپ اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ استخارہ کریں اور
لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد آپ اللہ پر بھروسہ کر کے اس کام کو کر جائیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز خواب میں نظر آئے گی. عام طور پہ لوگ سوال کر کے پوچھتے ہیں یہ بات, مجھ سے کتنے لوگوں نے پوچھا کہ استخارہ بھی, تو ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. آپ کوئی خواب یا کوئی, ہاں ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آپ کو کوئی خواب دکھلا دے, یہ ایک دوسری بات ہے. لیکن اس کو ایک شرعی مسئلہ بنا لینا یا یہ سمجھ لینا کہ بھائی میں استخارہ کیا ہوں, استخارے کے بعد جو ہے مجھے خواب میں کوئی چیز نظر آئے گا, ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی تب میں کام کروں گا, تو یہ جو ہے شرعی طور پہ یہ صحیح نہیں ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. اسی طرح سے ایک بات اور لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ استخارہ کرنا ہے تو سونے سے پہلے ہی استخارہ کریں. کیا کہتے ہیں وہ؟ سونے سے پہلے استخارہ کریں گے, اس لیے کہ جب استخارہ کر کے سوئیں گے تو رات کو کوئی خواب نظر آئے گا جس معاملے میں میں استخارہ کیا ہوں بالکل بات کلیئر ہو جائے گی کہ بھائی فلاں لڑکی سے شادی کرنا ہے, یا فلاں کیا کہتے ہیں کام کرنا ہے, یا فلاں تجارت کرنا ہے, یا فلاں دکان, یا فلاں گاڑی لینی ہے, اللہ رب العزت مجھے خواب میں دکھلا دے گا. میرے بھائیوں یہ غلط بات ہے, اس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملتا. اسی طرح سے ایک بات اور ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی معاملے میں استخارہ ایک ہی بار کر لے تو ہو جائے گا, بس ایک ہی بار استخارہ کرنی چاہیے. نہیں, یہ غلط ہے, بلکہ اگر آپ چاہیں تو ایک معاملے میں بار بار استخارہ کریں. آپ کو فلاں گاڑی لینی ہے, آپ متردد اور تذبذب کے شکار ہیں, تو آپ جو ہے ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں, 4 بار نہیں, 5 بار نہیں, 6 بار 10 بار استخارہ کریں. اور یہ استخارہ کیا عبادت ہے, دعا تو عبادت ہے نا. جتنا آپ کریں گے آپ کو اتنا ہی اجر اور کیا ہے ثواب ملے گا آپ کو. تو صرف ایک بار ہی استخارہ کرنا کوئی ضروری اور لازمی نہیں ہے, اس کو ضروری اور لازمی نہیں سمجھنا چاہیے. اسی طرح سے استخارہ کرنے کے بعد بھی آدمی کبھی کبھی ناکامیاب رہتا ہے, تو اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں, یہ بھی کبھی ہمیں غور کرنی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ دعا ایک عبادت ہے, اور استخارہ بھی کیا ہے, دعا ہے کہ نہیں. اور دعا کی قبولیت کے لیے شریعت نے کچھ شرائط اور ضوابط اور قوانین متعین کیا ہے. مثال کے طور پہ دعا کرنے والا آدمی, اس کا لباس حرام ہو, اس کا کھانا حرام ہو, اس کا پینا حرام ہو, تو ایسے شخص کی دعا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی. ایک آدمی استخارہ کرتا ہے, سارے معاملات میں استخارہ کرتا ہے, لیکن جو ہے اس کا کھانا, اس کا پینا, اس کی تجارت, اس کا سارا مال حرام ہے, اس کا پورا جسم جو ہے حرام مالوں سے پرورش پاتا ہے, تو میرے بھائی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو رہنمائی کیسے کی جائے گی, کیسے اس کا استخارہ ہے اس کی دعا قبول کی جائے گی. کبھی ہم نے غور کیا؟ دوسری چیز, ایک آدمی صرف اور صرف جمعہ کو نماز پڑھتا ہے, یا سال میں جو ہے عیدین کی نماز پڑھتا ہے, عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھتا ہے, اور وہ سارے معاملات میں جو ہے وہ کیا کرتا ہے, استخارہ کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے, آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ نماز کا چھوڑنے والا, بعض علماء نے اور کتاب و سنت کی روشنی میں انہوں نے استدلال کیا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں, وہ نام کی مسلمان ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ, ایک آدمی اور کفر و شرک کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ کیا ہے, نماز ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں, اور نماز نہیں پڑھتے تو پھر آپ اپنا جائزہ خود لیں میرے بھائیوں. ایک آدمی بے نمازی ہے, سال میں جو ہے عیدین کی نماز پڑھتا ہے, ہفتے میں صرف رسمی طور پہ جو مسجد میں جا کے جمعہ کی نماز ادا کر لیتا ہے, اور پھر وہ استخارہ کرتا ہے اپنے معاملے میں, اور پھر وہ ناکامیاب ہوتا ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ اپنا جائزہ لے, وہ جو ہے اللہ رب العزت سے بدظنی کا شکار ہوتا ہے. تو یہ تو اس کی ناکامیابی, اس کی بدنصیبی ہے میرے بھائیوں, ہے کہ نہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ استخارہ کی دعا کب پڑھی جائے, جو اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک, جو میں نے دعا بھی پڑھی ہے وہ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کی خدمت میں رکھی, اس میں یہ ہے کہ نماز پڑھ لینے کے بعد جو ہے آپ دعائے استخارہ آپ کریں, ہاتھ اٹھا کے کریں یا ہاتھ ایسے بھی کریں.
اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ نماز کے آخری حصے میں جب آپ تشہد پڑھ لیتے ہیں اور درود پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد یہ دعا کریں. یہ دونوں طریقے علماء نے کیا ہے. ایک مسئلہ یہ آتا ہے کیا کوئی آدمی کسی کام میں متذبذب ہو تبھی متردد ہو تبھی استخارہ کرے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. آپ تذبذب کے شکار ہوئے نہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہے، محتم بشان معاملہ ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے، آپ چاہیں تو عبادت کے غرض سے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے غرض سے آپ جو ہے کیا ہے استخارہ آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر کسی کو استخارہ کی دعا یاد نہ ہو، اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کتنے لوگوں کو استخارہ کی دعا یاد ہے میرے بھائیوں؟ ہاں، مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کتنے لوگوں کو استخارہ کی دعا یاد ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 2 4 5 لوگ ہی ملیں گے جن کو استخارہ کی دعا یاد ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آئندہ ہفتہ آپ لوگ استخارہ کی دعا یاد کر کے آئیے. ہاں، استخارہ کی دعا یاد کریں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ. اب قرآن کی صورتیں یاد کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں یاد کر سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی یہ دعا ہے، آپ اس کو جو ہے یاد کریں اور آپ اپنے معاملات میں اس کا تجربہ کریں، آپ استخارہ کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کیا ہے برکت آئے گی. اگر کوئی ایسا آدمی ہے اس کو کوئی معاملہ جو ہے پیش آ گیا لیکن اس کو استخارہ کی دعا یاد نہیں ہے، تو جب تک وہ استخارہ کی دعا یاد کرے گا پتہ چلے وہ معاملہ جو ہے اس کا وقت جو ہے گزر گیا ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو آپ جو ہے کسی کتاب سے یا کسی ورقے میں لکھوا کر یا لکھ کر بھی آپ جو ہے پڑھ سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ چند باتیں استخارہ کے تعلق سے تھی. اب آئیے ان چند باتوں کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں جو آج ہمارے معاشرے میں استخارہ کے نام پر لوگوں نے جو ہے اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ استخارہ کو ایک جادو یا ایک مافوق الاسباب قرار دیا ہے لوگوں نے، اور اس استخارہ کو بہت مشکل بنا دیا ہے، یا لوگوں کے ذہن میں بات ڈال دی گئی ہے کہ استخارہ کرنا ہر کس و ناکس کے لیے کیا ہے کہ بس کی بات نہیں ہے، یہ پیر مرشد اور کیا ہے بزرگ حضرات ہی کریں گے. کیا یہ صحیح ہے؟ اس کا میں نے رد آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا ہے کہ میرے بھائیوں، استخارہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے. کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی صحابی کے لیے استخارہ کیا ہو، یا بعض صحابہ نے بعض صحابہ کے لیے استخارہ کیا ہو. یہ سلف صالحین میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو یہ چیز کیا قطعاً غلط ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ استخارہ کسی بزرگ سے کروایا جائے، دوسرے سے کروایا جائے. یہ بالکل واضح بات ہے. دوسری بات، آج آپ دیکھیں گے کہ استخارے کے سینٹرز کھول دیے گئے ہیں، استخارہ کے مراکز کھولے گئے ہیں، ہے نا. اور بعض چینلوں پر کچھ اوقات مخصوص کر دیے جاتے ہیں کہ بھائی استخارہ کا یہ وقت ہے جس پر داڑھی چھلا ہوا آدمی، جس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، جس کا تخصص شریعت بھی نہیں ہے، دین سے نابلد ہے، دین کے احکام اور اوامر کو جانتا نہیں ہے، حلال و حرام جس کے اندر تمیز نہیں ہے، بلکہ بعض فاحشہ عورتوں کے ساتھ جو ہے چینل پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ جو ہے لوگوں کا استخارہ کر رہا ہوتا ہے. یہ بات غلط ہے. اگر یہ بات غلط ہے تو آپ جو ٹی وی چینل، بعض ٹی وی چینلز کو کھول کر آپ دیکھ لیجیے، مخلوط طور پہ وہ بیٹھ کر کیا وہ لوگوں کا استخارہ کرتا ہے. جو شخص اپنے استخارے کے لیے دوسرے کے چینل کا محتاج ہو اور وہ دوسرے کے مقدر کے بارے میں خبر دے رہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہاں ہے یہ عقل ہم لوگوں کی؟ اور لوگ جو ہے ایسے شخص سے کیا استخارہ کروا رہا ہوتا ہے. یہ بات گرچہ تھوڑی تلخ ہے لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے میرے بھائیوں. تو استخارہ کے بعض مراکز اور بعض کیا ہے سینٹرز کھولے ہوئے ہیں لوگوں نے، اور اس طرح سے وہ اپنی دکانوں کو کیا ہے چلا رہے ہیں. اسی طرح سے اخبارات کے اندر کیا ہے استخارہ کی جو ہے اشتہارات نکلتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پہ ایسے ہیں لوگ ہیں، ایسے بزرگ ہیں، وہ لوگوں کو استخارہ کرتے ہیں اور اس کے وہ عوض وہ پیسہ لیتے ہیں. بلکہ ایک جگہ استخارہ کا نام یہ دیا گیا ارجنٹ سروس. کیا دیا گیا ہے؟ کیا دیا گیا نام؟ شادی بیاہ کے لیے
کسی مرد کو یا کسی عورت کو استخارہ کرنا ہے کہ بھائی یہ رشتہ مناسب ہے کہ نہیں ہے، ابھی ہمیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، تو لوگوں نے اپنی دکان یہ کھولی ہے کہ ارجنٹ سروس. اگر ایک ہفتے میں آپ کو اس کا نتیجہ لینا ہے تو 25 روپے لگیں گے. سمجھ رہے؟ کتنے لگیں گے؟ 25. اور اگر 3 دن میں آپ کو نتیجہ حاصل کرنا ہے تو 100 روپے لگیں گے. سمجھ رہے؟ اور اگر 1 دن میں نتیجہ حاصل کرنا ہے تو 300 روپے لگیں گے، اور آج ہی نتیجہ حاصل کرنا تو 500 روپے لگیں گے. ہاں بھائی ایسا ہے، ابھی معاشرے کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور لوگ جو ہے دھڑلے سے کام. بلکہ بعض لوگوں نے استخارہ کو جو ہے جوتشی کا صورت دے دیا ہے. جس طرح سے ستارے اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر ہندوؤں میں لوگ بتاتے ہیں نا، آج کے مولوی ملا اور پیٹ کے پجاری یہ بزرگ جو بنے ہوئے ہیں لوگ، یہ لوگ جو ہے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو آج اس طرح کی معاشرے، اسی طرح جو ہے استخارہ لوگ کوریئر سے کروا رہے ہیں. تو خلاصہ کلام میرے بھائیوں اور بزرگوں اور میرے عزیزوں، دین کے معاملات میں ہمیں اللہ کی کتاب اور پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنی چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ اس سلسلے میں ہمارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، کیسے عمل کیا ہے، سلف صالحین کا کیا طریقہ ہے. آنکھ بند کر کے ہمیں کیا پیچھے دوڑنا نہیں چاہیے، اور ہمیں یہ ہوشیار رہنی چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہمارے عقیدے سے، ہمارے دین سے، ہمارے تقدسات سے کھیل رہے ہیں، بلکہ ہماری عزت و ناموس سے کھیل رہے ہیں لوگ. ایک مومن جو ہوتا ہے ہمیشہ ہوشیار ہوتا ہے، اور ہم لوگ دنیا کے معاملات میں بہت ہی ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن دینی معاملات میں جہاں چاہتے ہیں وہ اپنا سودا کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں تو یہ استخارہ کے تعلق سے چند ضروری باتیں تھی. ایک بات اور یہ ہے کہ کیا استخارہ ہم دینی معاملات میں بھی کریں گے؟ جیسے مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے حج کی استطاعت دی ہے مالی طور پر اور بدنی طور پہ. اب آپ استخارہ کرنے بیٹھ گئے کہ بھائی میں حج کرنے پر جاؤں یا نہ جاؤں. یہاں پہ استخارہ نہیں کرنا. ایک آدمی آپ کو یہ کہے کہ بھائی نماز پڑھنے کے لیے میں استخارہ کروں، یا ایک آدمی جو ہے حرام کام کے لیے استخارہ کرے، تو کیا اس کے لیے جائز ہوگا؟ نہیں. جائز اور مباح جو دنیاوی چیزیں ہیں ان چیزوں میں آپ کو کیا ہے استخارہ کرنا ہے. اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی میں جو ہے چوری کرنے کے لیے استخارہ کروں یا کوئی غلط کام کرنے کی استخارہ، تو وہاں استخارہ نہیں. میرے بھائیوں اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.